بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، آیت نمبر 98 سے لے کر 100 تک کا ترجمہ یہ ہے: قال سوف استغفر لکم ربی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں تمہارے لیے عن قریب استغفار کروں گا اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، جب یہ سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس تعظیماً جگہ دی اور کہنے لگے، مصر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ورفع ابویہ علی العرش، انہوں نے اپنے والدین کو عرش یعنی تخت بادشاہی پر بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، اور یہ سارے کے سارے سجدہ تعظیمی میں گر پڑے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پیارے ابا جان، یہ اس گزشتہ خواب کی تعبیر ہے جو پہلے میں نے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، مجھ پر احسان کیا جب مجھے جیل کے قید خانے سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور تم سب کو گاؤں سے یہاں شہر لے آئے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت لطیف باریک بین ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، بے شک وہ علیم ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قمیض لے کر گئے، والد صاحب کے چہرے پہ رکھی تو بینائی واپس آ گئی، اور اس کے بعد والد صاحب کو بتایا کہ تیاری کریں، ہم سب مصر جائیں گے، اب ہم نے یہاں سے وہاں منتقل ہونا ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کے حساب سے یہ بات سمجھنا چاہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کے چہرے پہ کپڑا ڈالا جائے اور اس کی بینائی واپس آ جائے، ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمارا دین ہماری عقل کے تابع نہیں ہے۔ جو بات عقل قبول کرے اس کو مانے، جو قبول نہ کرے اسے رد کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری عقل ہمارے دین کے تابع ہے، ہماری عقل ہمارے دین کے تابع ہے، ہمارا دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں، صبح سویرے کا ٹائم ہے، انسان تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ لمبی چوڑی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے مختصر فرض اور سب سے مختصر نماز فجر کو بنا دیا کہ بھئی 2 فرض پڑھنے، چاہتا ہے 4 فرض پڑھیں، 6 پڑھیں، 10 پڑھیں، طبیعت میں بھی تازگی ہے اور عبادت کرنے کا وقت ہے، بابرکت ٹائم ہے، زیادہ عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنی عقل سے دین کے احکامات کو نہیں دیکھنا، ہمیں جیسے کہا گیا ویسے کر لینا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا، بینائی واپس آ گئی، ہم نے اسے سچ مان لیا۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ کسی نے قصے کہانیاں بنا دیے ہوں گے اور ویسے ہی لوگ اپنی طرف سے باتیں کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے پاک کلام میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے کوئی بات بتلا دی، وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے۔ اس کے بعد بھائیوں نے والد صاحب سے کہا، آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، ہم غلطی پر تھے اور ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے استغفار کے لیے تہجد کے وقت کا انتظار کیا، یعنی رات میں جب میں اٹھوں گا اللہ کو یاد کروں گا،
رات کے آخری پہر میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگوں گا. میرا رب معاف کرنے والا ہے، میرا رب رحم کرنے والا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی خاص شان ہے. والمستغفرین بالاسحار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پیارے بندے سحری کے وقت اٹھ کر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پیارے بندے رات میں اٹھ کر سحری کے وقت گناہوں سے ہمارے سامنے آ کر معافی مانگتے ہیں. تو یہ سحری کا وقت گناہوں کے استغفار کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین وقت ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر یہ اعلان فرماتے ہیں ہاں بھائی کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے تو آئے ہم سے معافی مانگے، ہم اسے معاف کریں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے آج کا انسان گناہ کرتا بھی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہم نے تو کچھ غلط نہیں کیا، ہم تو غلط ہیں ہی نہیں، ہم سے تو کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ہے. آدمی اپنے گناہوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خاص طور پر جو آج کی یہ جو نیٹ کی دنیا ہے وہاں تو عجیب قسم کے کفریہ جملے لکھے ہوتے ہیں. ایک جملہ یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے خدا مجھے کامیاب نہیں ہونے دیتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ لکھا گیا کفریہ جملہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب نہیں ہونے دیتے، خدا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں حق کی تلاش میں جا رہا ہوں، مجھے خدا نے دنیا میں کس لیے پیدا کر دیا. یہ تو ساری بےہودگی والی باتیں ہیں. انسان کی اوقات ہی کیا ہے، اپنی تخلیق پر غور کرے، کہاں سے وہ دنیا میں آیا اور کس طرح اللہ نے اس کو دنیا میں کس مادے سے پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہگار اور کمزور سمجھنا چاہیے. معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انسان جتنا اپنے آپ کو کمزور سمجھے، متواضع رکھے، عاجزی کے ساتھ رہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ بلند ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں مگر روزانہ اہتمام کے ساتھ استغفار فرماتے ہیں. اور دعاؤں میں ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، عاجزی، بندگی، استغفار کی انتہا ہے. تو ہمیں بھی سحری کے وقت کبھی کبھار اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے ہیں تو شہر سے باہر نکلے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر شہر سے باہر استقبال کے لیے اپنی جو اس زمانے کا روایتی استقبال تھا سرکاری عملے کے ساتھ آئے. جیسے آج کی زبان میں کہیں گارڈ آف آنر پیش کیا، ان کو سلامی پیش کی، ان کے لیے سٹیج لگایا گیا، انہیں وہاں پر سلام پیش کیا گیا اور اپنے والدین کو انہوں نے تخت پر بٹھایا. اور جب یہ والدین اور سب بھائی تخت پر آئے، تخت شاہی پر، خروا لہ سجدا، سارے کے سارے سجدہ تعظیمی میں گر پڑے. یعنی سب بھائیوں نے اپنے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر کے لیے اتنے سالوں انتظار کروایا. قد جعلها ربی حقا، آج رب نے یہ خواب سچ کر دکھایا اور آج آپ سب لوگ مجھے وہ جو 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے تھے یہ اس کی تعبیر ہے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ سجدہ تعظیمی تھا. پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی. یعنی جیسے ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس زمانے میں یہ ایک سلام کا طریقہ کار تھا. ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں یہ حرام ہے. ہمارے لیے سلام کیا ہے؟ السلام علیکم. کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کے سامنے جھکنا ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، ہم اس کے سامنے جا کر سجدہ کریں ہمارے لیے جائز نہیں ہے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت بھی مانگی تھی کہ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، لوگ ان کو آ کر سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں بھی اجازت دیں. آپ نے فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر میں اس کی اجازت دیتا تو عورت کو اس بات کا حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر ہمارے ہاں یہ حرام ہے. لوگ جہالت میں اور ناسمجھی میں
جا کر مختلف جگہوں پہ سجدے کرتے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کیا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، تمہیں وہاں دور دراز ایک پسماندہ علاقے سے نکال کر یہاں مصر کے ترقی یافتہ شہر میں علاقے میں پہنچایا، شیطان نے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر میرا رب بہت لطیف تدبیر کرنے والا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کیا اور اپنی زبان سے کتنے خوبصورت جملے نکالے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے مجھے پیچھے گرانا چاہا مگر اللہ نے مجھے آگے پہنچا دیا، یہ نہیں کہا، یوں فرمایا شیطان نے ان سے یہ کام کروا لیا تھا، شیطان نے انہیں ورغلا لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ایک جگہ بتلاتے بھی ہیں، ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے، دو بھائیوں کو لڑا دے گا، دو دوستوں کو لڑا دے گا، میاں بیوی کو لڑا دے گا، والدین اور اولاد کو لڑا دے گا، یہ سارے شیطان کے کام ہوتے ہیں۔ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو انسان کو اپنے جو خاص طور پہ خونی رشتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی غلطی تسلیم کرے، اپنے اوپر بات کو لے لے اور اپنی زبان کو خوبصورت انداز میں استعمال کرے، میٹھا بول، نرم بول، اخلاق والا بول، پیار محبت والا بول۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا بہت بڑا سبق ہے۔ اگر آج ہماری زبانوں میں مٹھاس آ جائے تو یہ لڑائی جھگڑے کہیں بھی نہ رہیں، یہ سب محبتوں میں بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ